بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرۃ وبارک وسلم۔ چینل تناوش میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکے۔ Please don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel Tanawush on YouTube۔ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ جو لکھوں تو نوک قلم پہ وہ، جو بولوں تو نوک زباں پہ وہ، میرے ساتھ ساتھ نکھر گیا میرا شوق بھی میرا ذوق بھی۔ آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ واٹ از مائی ٹاپک ٹوڈے؟ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ اس ویڈیو کا پورا کنسیپٹ صحیح طرح سمجھ میں آ سکے۔ تو ہمارا موضوع ہے کہ بابا بصریات ابن الہیثم نے کس طرح قرآنی آیت سے عدسہ یعنی لینس کا کنسیپٹ لیا۔ دوسرا ہمارا موضوع ہے ہم مسلمان کیوں سائنسی تعلیم میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ آج ہم ثریا سے تحت الثری میں کیوں پہنچ گئے۔ پیارے دوستو، مسلمانوں کی کتنی ایجادات ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 61 کی تلاوت سماعت فرمائیے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ وَإِذْ اور جب، تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نصبر ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد ایک ہی کھانے پر، فادع لنا آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ربا کا اپنے رب سے، یخرج لنا تاکہ وہ ہمارے لیے نکالے، مما تنبت الارض من بقلها زمین سے کچھ ساگ، وقثائها اور ککڑی، وفومیها اور گیہوں، وعدسها اور مسور، وبصلیها اور پیاز۔ تو پیارے بھائیو، دوستو اور دیکھنے والوں، اس میں جو لفظ عدسہ آیا ہے یہ آج کا ہمارا اصل موضوع ہے۔ ویسے تو یہ آیت اور اس سے آگے والا اس کا ٹکڑا بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے لیے نازل ہوئی تھی۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ ابن الہیثم نے اس لفظ عدسہ سے کس طرح عدسے کا کنسیپٹ لیا، وہ آگے ہم بتاتے ہیں۔ And recall when you said, O Moses, we can never endure one kind of food, so call upon your Lord to bring forth for us from the earth its green herbs and its cucumbers and its garlic and its lentils and its onions۔ آیت نمبر 61 سورت البقرہ سورت نمبر 2 کا بقیہ حصہ۔ قال فرمایا، آتستبدلون
کیا تم مانگتے ہو الذی اس چیز کو ہوا ادنی بالذی ہوا خیر، ادنا چیز کو بہتر کے بدلے مانگتے ہو، اہبتو مصرن فإن لکم ما سألتم، اچھا مصر یا کسی شہر میں اترو جو تمہیں ملے گا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ اور ان پر مقرر کر دی گئی خواری اور ناداری، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ اور خدا کے غضب میں لوٹے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ ان کے ساتھ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے تھے، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانی اور حد سے بڑھنے کا۔ موسی said, would you exchange what is better for what is less? Go into any settlement, and indeed you will have what you have asked. And they were covered with humiliation and poverty and returned with anger from Allah upon them. That was because they repeatedly disbelieved in the signs of Allah and killed the prophets without trial. That was because they disobeyed and were habitually transgressing. اب ہمارا سارا فوکس اس سورت البقرہ کے اندر جو لفظ عدس آیا اس کو ہم فوکس کریں گے، اور آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ عدس عربی میں مسور کی دال کو کہتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عدس مسور کو کہتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک کے اندر یہ آیت ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو مسور کی دال کی شکل آنکھ جیسی ہے، اور اسی عظیم مسلمان سائنسدان کی وجہ سے آج لینز ہمارے پاس مختلف شکلوں میں موجود ہیں اور جدید سے جدید ترقی روز بروز ہو رہی ہے۔ اب ہمارا اگلا موضوع ہے کنویکس لینز، کہ کنویکس لینز کا کیا کانسیپٹ ہے اور یہ کیا ہوتے ہیں اور اس کا قرآن پاک کی آیت سے کس طرح تعلق بنتا ہے۔ کنویکس لینز کو اردو میں محدب عدسہ کہتے ہیں۔ لفظ محدب پورے قرآن میں ایک دفعہ آیا ہے اور قرآن پاک کی سورت الانبیاء سورت نمبر 21 اور آیت نمبر 96 کے اندر اس طرح آیا ہے۔ آپ اس آیت کی تلاوت سماعت فرمائیے۔ حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فتحت کھولے جائیں گے، یاجوج و ماجوج یاجوج اور ماجوج، وہم من کل حدب ینسلون اور وہ ہر بلندی سے ڈلکتے ہوں گے۔ یہاں پر اس آیت کے اندر جو لفظ قابل غور ہے وہ ہے حدب۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح فاق کتاب المفردات القرآن کے اندر یہ قرآن پاک کے اس لفظ حدب کے معنی کبڑا بیان کیے ہیں۔ Definition of convex lens. A convex lens is a converging lens. When parallel rays of light pass through a convex lens, the refracted rays converge at one point called the principal focus. The distance between the principal focus and the center of the lens is called the focal length. لمحہ فکریہ، سوچنے کا مقام، سوچنے کی بات۔ ہم بچوں کو کس طرح صحیح کانسیپٹ دے سکتے ہیں؟ کنویکس لینس کی ڈیفینیشن کو رٹا لگوا کر جو بچے کو زیادہ دیر یاد نہیں رہے گا، اپنی زبان میں قرآن پاک کے اس لفظ کو حدب یعنی کبڑا بتا کر جو اس کو کبھی بھی نہیں بھولے گا۔ ہم کیوں سائنسی تعلیم میں پیچھے رہ گئے؟ صدیوں تک دنیا کی حکومت مسلمانوں کے قبضے میں رہی، اس کے فرزند اسلامی جھنڈا لے کر جدھر رخ کرتے بڑھتے ہی چلے جاتے، وہ ہواؤں کا رخ موڑ دیتے، ہر میدان ان کے ہاتھ ہوتا، ان کی ایک صدا پر جنگل کو جانوروں نے خالی کر دیا۔ اس کی خوب ترجمانی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جواب شکوہ کے اندر اس خوبصورت انداز سے کی ہے۔ ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔
اگر ہم غور کریں آج ہم سریا سے تحت الثری میں کیوں پہنچ گئے، اس کی خوب ترجمانی بہترین انداز میں خطاب باجوانان اسلام کے اندر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ سماعت کیجئے، فرماتے ہیں کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا کردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سردارا، تمدن آفریں خلاق آئین جہانداری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ، شمال فقر و فخری کا رہا شان عمارت میں، باب و رنگ و خال و خچے حج روئے زیبارہ، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ تو اس کا جواب ہوگا حب الدنیا کراہت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ آج ہمارے قلوب دنیا کی محبت، اس کی رنگینیوں سے الفت، خوف الہی سے خالی، ایمانی حرارت اور اسلامی جرت و بے باکی سے محروم ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری بہت بڑی تعداد پیسے کے پیچھے بھاگ رہی ہے، پیسے کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے ہم نے۔ ان حالات میں خواب غفلت سے بیدار ہونے، گم کردہ مقام کے حصول پر کمر بستہ ہونے، صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین سلف صالحین کو عملی نمونہ بنانے، خدمت اسلام کے تئیں کچھ کر گزرنے کے حوصلے کی ضرورت آن پڑی ہے۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم احکام الہی اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حفظ جان بنائیں۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ آپ سب سے التماس ہے کہ اپنے بچوں کو کانسیپٹ سے پڑھائیں۔ تعلیم کا مقصد رٹا لگانا نہیں ہے بلکہ دماغوں کو تیز کرنا ہے، جبکہ پاکستان میں اس کے بالکل برعکس نظام نافذ ہے۔ یہاں معیار سے زیادہ اعداد و شمار کی اہمیت ہے۔ تعلیم و تربیت کسی بھی قوم کی کامیابی کامرانی کا مرکز ہوتی ہے، لیکن افسوس ہم نے اپنی اولین ترجیحات میں شامل نہیں کیا، بلکہ بجٹ کا بچا کچا حصہ تعلیم کے لیے مختص کیا اور ایسے لوگوں کے حوالے کر رکھا ہے جو خود بنیادی تعلیم سے ناواقف ہیں۔ ہماری درسی کتابیں سارے قدیمہ کا نمونہ پیش کرتی ہیں، خاص کر انگریزی اور سائنس کی کتابیں تو سالوں پرانی۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مسلمان سائنسدانوں اور ان کی خدمات، مسلمان سائنسدانوں اور ان کی خدمات کے بارے میں بہت سی کتابیں منظر عام پر آئی ہیں۔ اسلامی پبلیکیشنز کی کتاب آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک انگریز پوئٹ جیفری چوسر نے کینٹربری ٹیلز کے اندر بھی ان مسلم سائنٹسٹ کا ذکر کیا ہے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کتاب منہاج القرآن پبلیکیشنز کی طرف سے اسلام و جدید سائنس بھی منظر عام پر آ چکی ہے۔ اس میں بھی آپ مسلمان سائنٹسٹ کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، مسلمانوں کی کتنی ہی ایجادات جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ دنیا کی مفید اور ضروری ایجادات بیشتر مسلمانوں کی مرہون منت ہیں، جیسے کہ ابن الہیثم نے یہ کیمرہ ایجاد کیا۔ ان میں سے بعض کی تو جدید سائنس نقل بھی نہ کر سکی اور بعض کی نقل اتار کر ایجاد کا صحرا اپنے سر سجا لیا، اور یہ ایجادات اس وقت ہوئیں جب یورپ اس سے بالکل نابلد تھا۔ یورپ والے بخوبی جابر بن حیان کے نام سے واقف ہیں، جس کو بابا کیمیا کہا جاتا ہے۔ ابن رشد، ابن سینا، جن کی مشہور کتاب القانون فی الطب یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا سائنس کا طالب علم خالد بن یزید، زکریا رازی، ابن سینا الخوارزمی، ابو ریحان البیرونی، الفارابی، ابن مسک یا ابن رشد، کندی ابو محمد خوبیدی، جابر بن حیان، موسیٰ بن شاکر البتانی، ابن الہیثم، عمر خیال المسعودی، ابو الوفا زہری جیسے عظیم سائنسدانوں کے حالات زندگی اور سائنسی کارناموں سے یکسر ناواقف ہے۔
بصری کی کتاب الحیوان اور القاسم کی جراحی 17ویں صدی عیسوی تک یورپ کی نصابی کتب کے اندر پڑھائی جاتی رہی ہے۔ ان کتابوں میں انسانی دماغ اور اعصاب کی تصاویر بنی تھی۔ دوران خون کا جدید نظریہ ولیم ہاروے سے منسوب کیا جاتا ہے، حالانکہ اس سے بہت پہلے ابن نفیس نے نظریہ پیش کر دیا تھا۔ محمد بن زکریا رازی دنیا کے پہلے طبیب جنہوں نے تپ ٹی بی کا علاج اور چیچک کا ٹیکہ ایجاد کیا تھا۔ الجبرا خصوصی طور پر مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ الجبرے کے بعد مسلمانوں کی ایک بڑی ایجاد علم مثلثات یعنی ٹریگنومیٹری بھی ہے۔ حکم بن ہاشم نے ایک مصنوعی چاند بنایا تھا جو ماہ نخشب کے نام سے مشہور تھا۔ یہ نخشب نامی کنویں سے طلوع ہوتا تھا، تقریباً 200 مربع میل کو منور کرتا تھا۔ اندلس اسپین کے ایک مسلمان سائنسدان عباس ابو القاسم بن فناس نے 3 چیزیں ایجاد کر کے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ اس میں ایک اینک کا شیشہ، دوم گڑی، سوم ایک مشین جو ہوا میں اڑ سکتی تھی۔ ابراہیم الفرازی خلیفہ منصور کے عہد کا پہلا مسلمان سائنسدان انجینئر تھا جس نے پہلا اسطرلاب تیار کیا تھا۔ ابن سینا کے استاد ابو الحسن نے پہلی دوربین ایجاد کی تھی۔ حسن الزاہ نے راکٹ سازی کی طرف توجہ دی اور اس میں تارپیڈو کا اضافہ کیا۔ مسلمانوں کی دیگر صنعتی ایجادات میں کتب نما، عطر سازی، ادویہ سازی، معدنی وسائل میں ترقی، صابن سازی، شیشہ سازی اور آلات حرب شامل ہیں۔ سیاروں کے بارے میں غیر معمولی سائنسی معلومات بھی البیرونی جیسے نامور مسلمان سائنسدان نے فراہم کی اور انہیں تحریری شکل دی۔ عباس بن فناس وہ عظیم سائنسدان ہے جس نے دنیا کا سب سے پہلا ہوائی جہاز بنا کر اڑا دیا۔ قبلہ کے تعین اور چاند اور سورج گرہن کو قبل از وقت دریافت کرنے کا سہرا بھی مسلمانوں کے سر پر ہے۔ حساب، الجبرا اور جیومیٹری کے میدان میں الخوارزمی نے گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ ان کی کتاب الجبر المقابلہ 16ویں صدی عیسوی تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں بنیادی نصاب کے طور پر پڑھائی جاتی رہی۔ الخوارزمی نے بہت ساری اہم تصانیف تحریر کی جن میں ایک السند الہند کے نام سے بھی مشہور ہے۔ ہم اپنی ویڈیو کا اختتام علامہ اقبال کے اس مشہور شعر سے کرتے ہیں: نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ Don't forget to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel تناوش۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کیجیے، اپنے دوست احباب میں اسے شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اگر آپ کے اس ویڈیو کے متعلق کوئی کویسچنز ہوں تو وہ ضرور کمنٹ باکس میں لکھیے، اپنی سجیشن سے اور قیمتی آراء سے ضرور نوازیے گا۔ شکریہ۔